الرحمن الرحیم۔ علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت شاندار کتاب ہے یہ الملل والنحل۔ اس میں سے آپ کو آج جو ہے وہ شیطان نے جو 7 سوالات کیے تھے اس کے بارے میں بتانا ہے، اور وہ سوالات ایسے ہیں کہ جن کو اگر غور سے دیکھا جائے انہوں نے جو ہے وہ نقل کیے ہیں شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور یہ بتایا ہے کہ جو ہے نا یہ انجیل کے اندر یہ سوالات مذکور ہیں، اور علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے فرمایا ہے کہ یہ ایسے سوالات ہیں جن کی وجہ سے آج بھی انسانیت کو مسائل درپیش ہیں، اور شیطان کے گویا سمجھیں کہ گمراہ کرنے کے یہ 7 طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس نے جو ہے وہ بہت تباہی مچائی اور انسانیت کو اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ برگشتہ کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ سوالات 7 بتا کر پھر انشاءاللہ تعالیٰ جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ ان مسائل کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلا سوال اس نے فرشتوں سے یہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کو میری پیدائش سے پہلے ہی معلوم تھا کہ مجھ سے کیا گناہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کیوں کیا، یعنی اپنی تخلیق کی حکمت کا سوال اس نے کیا کہ میری پیدائش کی کیا وجہ تھی۔ پھر دوسرا سوال اس نے یہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مشیت اور ارادے کے مطابق پیدا کر دیا تو پھر مجھے اس چیز کا مکلف کیوں بنایا کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں اور اللہ کی بات مانوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو میرے بات ماننے سے یا میری اطاعت کرنے سے جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی میرے گناہ سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہے، پھر مجھے اللہ نے اس بات کا کیوں مکلف بنایا۔ تیسرا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مکلف بنا بھی دیا کہ میں اللہ کی معرفت حاصل کروں، اللہ کی اطاعت کروں، میں نے یہ کام کیا بھی، پھر مجھے یہ کیوں کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں، اور خاص طور پر اس مسئلے کا مکلف مجھے بنانے میں اور آدم علیہ السلام کی اطاعت کروانے میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نے گویا ایسا کیوں کیا، حالانکہ اس کی وجہ سے میری جو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی جو اطاعت ہے اس میں جو ہے وہ کوئی اضافہ نہ ہو جاتا۔ چوتھا سوال اس نے یہ کیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا بھی کہہ دیا، اب جب میں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے لعن طعن کیوں کیا اور مجھے جنت سے کیوں نکالا، حالانکہ میں نے سوائے اس کے کوئی گناہ نہیں کیا تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اے اللہ میں آپ کو ہی سجدہ کروں گا، آپ کے سوا کسی کو نہیں کروں گا۔ تو پھر اللہ نے جو ہے وہ اس معاملے میں کیا حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مجھے جنت سے نکال دیا۔ پھر 5واں سوال اس نے یہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے جنت سے نکال دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت کیوں دی کہ میں دوبارہ جنت میں جاؤں اور آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ وسوسے کے ذریعے سے گمراہ کروں، اور آدم علیہ السلام پھر وہ درخت کا پھل کھائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو بھی میرے ساتھ جنت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نکال دیا تھا تو مجھے اگر داخل نہ ہونے دیتے تو آدم علیہ السلام کو بھی راحت ہوتی اور وہ ہمیشہ اس میں رہتے۔ 6واں سوال اس نے یہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے معاملات بھی کر دیے اور میری اور آدم علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ گویا ایک جنگ بھی ہو گئی، پھر مجھے آدم علیہ السلام کی اولاد پر کیوں مسلط کر دیا، اور اس طور پر مسلط کیا کہ میں تو ان کو دیکھ پاتا ہوں وہ مجھے نہیں دیکھ پاتے، اور میں ان کو وسوسے ان کے دل میں ڈال سکتا ہوں۔ تو جب یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فطرت پر پیدا کیا تھا تو پھر ان کو جو ہے وہ میرے فتنوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی مجھے طاقت نہ دیتے تو وہ لوگ بھی جو یعنی مخلوق ہے ساری کی ساری وہ بھی اچھے طریقے سے رہتی اور اللہ تعالیٰ کی بات مانتی رہتی، تو اب ان کو جو ہے وہ میرے ہیلوں کے حوالے کر دیا، تو اس میں جو ہے وہ کیا یہ حکمت کے مطابق ہے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ اور 7واں سوال اس نے یہ کیا کہ چلو ٹھیک ہے یہ سارے کام ہو گئے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مہلت کیوں دی تھی جب میں نے اللہ سے مانگی تھی اور میں نے کہا تھا کہ انذرنی الی یوم یبعثون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے کہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ تو اس میں کیا حکمت تھی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت مجھے ہلاک کر دیتے تو آدم علیہ السلام اور ساری مخلوق جو ہے وہ راحت میں رہتی اور سارا کا سارا انتظام دنیا کا صحیح چلتا رہتا۔ تو جیسا کہ شارح انجیل نے کہا اور علامہ شہرستانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی بھیجی اور کہا کہ تم یہ جو اپنی پہلی ہی بات کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا اور ساری مخلوق کا خدا ہوں، تو یہی بات تم صحیح طور پر نہیں کہہ رہے، تم سچے دل سے نہیں کہہ رہے، تم اخلاص کے ساتھ نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ اگر تم یہ بات مانتے کہ میں ساری دنیا کا رب ہوں تو پھر تو تمہیں میرے جو میں نے کیا اس پر اعتراض کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، سوال اٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ تو یہ تمہارا سوالات اٹھانا ہی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ تم نے مجھے دل سے خدا تسلیم نہیں کیا۔ تو یہ 7 سوالات تھے جو شیطان نے کیے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو جو ہے وہ قرآن کریم کی آیات سے بھی یہ بات معلوم ہوگی کہ پچھلی امتوں نے جو نبیوں سے جھگڑا کیا ہے
ان میں بھی یہ 7 سوالات کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے وہ نظر آئیں گے. جیسے مثال کے طور پر شیطان نے کہا کہ میں جو ہے وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرتا اور جو ہے وہ بشر ہے, ایک انسان ہے, میں کیوں اس کو سجدہ کروں. تو یہی سوال جو ہے وہ پچھلی گمراہ امتوں نے بھی کیا, ابشر یہدوننا, کیا کوئی ایک انسان ہماری رہنمائی کرے گا. اور اسی طریقے سے شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے, انا خیر منہ خلقتنی من نار, کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا, وخلقتہ من طین, آدم علیہ السلام کو کیچڑ جیسی مٹی سے پیدا کیا, تو میں زیادہ بہتر ہوں. اور یہی وہ نعرہ ہے کہ جو فرعون نے بھی لگایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں, اور اس نے کہا تھا انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین, کہ میں اس شخص سے زیادہ بہتر ہوں کہ جو اپنی بات کو واضح طور پر کہہ بھی نہیں سکتا. تو خلاصے کی بات یہ ہے کہ شیطان کے جو یہ 7 سوالات ہیں وہی آج بھی انسانیت کی گمراہی کی وجہ بنے ہوئے ہیں, اور ان سب گمراہیوں کا علاج ایک ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جیسا فیصلہ کیا اس کو ویسے ہی تسلیم کر لیا جائے, اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر سوال نہ اٹھایا جائے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے, ان کا ایک قول ہے, وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کی مخلوق میں تو جتنی غور و فکر کرنی ہے کر لو, لیکن اللہ کی ذات میں غور و فکر مت کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیوں کیا, اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کیوں کیا, ان سارے سوالات کو جتنا جلد ہم چھوڑ دیں گے اتنا جلد انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے معاملات درست ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.